اچھا دوستو، اگر آپ نے کسی بھی ملک جانا ہے تو کاپی پینسل میں چند چیزیں لکھ لیں۔ ہر ملک کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے یہ چیزیں نہایت ضروری ہیں، ان کے بغیر ویزا نہیں لگتا۔ تو میں سب سے پہلے آپ کا وقت ضائع کیے بغیر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی ملک، اچھے ملک کے ویزے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ آف کورس سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ، جس کی میعاد کم از کم 6 ماہ ابھی باقی ہو، اس کو ختم ہونے میں 6 ماہ سے زیادہ عرصہ باقی ہو۔ تصویریں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ ریٹرن ٹکٹ چاہیے ہوتی ہے، ہوٹل بکنگ چاہیے ہوتی ہے، بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ بینک سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے، بینک سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے۔ اگر آپ کا ویزا لگنا ہے نا تو بینک سٹیٹمنٹ آپ کی اچھی ہوگی نا تو وہ چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ ویزا لگانے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ باہر جا رہا ہے، وزٹ پہ جا رہا ہے یا ایون اسٹڈی پہ جا رہا ہے، خرچہ کرے گا تو خرچہ اس کے پاس موجود ہے۔ اگر بینک سٹیٹمنٹ آپ کی تھوڑی ہوگی تو اسے یہ پتہ ہوگا کہ اس بندے نے تھوڑے سے پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی اس کی شاید جمع پونجی ہوگی، تو یہ باہر جا کے کیا کرے گا؟ باہر جائے گا تو شاید واپس ہی نہ آئے، ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ یہ پرسنل ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ وہ باتیں جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا۔ کسی سے اگر پوچھیں گے تو وہ لمبے پمبلپوں سے تانوں پا دے گا تاکہ بندہ ڈس ہارٹ ہو جائے اور مینو پیسے دے، یعنی وہ کہے گا، ایجنٹ کہے گا کہ مجھے پیسے دے اور میں پھر اس کے جو ہے نا ویزا اپلائی کروں گا، لگے نہ لگے اپنی فیس جیب میں ڈالوں گا، بعد میں کہوں گا بھائی نہیں لگیا۔ خود اپلائی کیا کریں ویزا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہم اس وقت کون سا اچھا ملک ہے جہاں پہ جابس بھی مل سکتی ہے، اسٹڈی بھی اچھی ہو سکتی ہے، یا آپ وہاں پر سکون سے رہ سکتے ہیں۔ سکون سے مطلب یہ کہ باہر کے ملکوں میں بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ریسزم ہوتا ہے، سنیچنگ ہوتی ہے، چوریاں ہوتی ہیں، جیسے امریکہ میں کالے کھو کے بھاگ جاتے ہیں چیزیں، ایسا۔ آسٹریلیا از دا بیسٹ فار رائٹ ناؤ۔ آسٹریلیا اب جو ہے نا وہ ایک پرامن ملک ہے، اس کے ساتھ وہاں پر ابھی جابز بھی ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ٹھاک پیسے پاکستانی 3-4 لاکھ روپیہ مہینے کا کما لیتے ہیں، کوئی کرنے والا ہو تو جابز وہاں بھی یہ ہے کہ سیکیورٹی کی مل جاتی ہے، آپ اوبر چلا سکتے ہیں، سائیکل لے لیں اوبر پہ کھانا ڈلیور کرنا شروع کر دیں، وہ بھی آپ کم از کم 50-60 آپ پارٹ ٹائم ڈالر جو ہے نا آسٹریلین ڈالر وہ روز کے کما سکتے ہیں، اور ایسے لڑکے کما رہے ہیں۔ سیکیورٹی کی جاب ہے، لائسنس بنوانا پڑتا ہے اور تھوڑا سا پروسیس ہے، وہ آپ کر لیتے ہیں تو سیکیورٹی کی شفٹیں آپ کو بڑی اچھی مل سکتی ہیں آسٹریلیا میں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پر تھوڑے سے آج کل رہائش کے کرائسس چل رہے ہیں، رہائشیں وہاں پر مہنگی ہوئی ہیں، گھر تھوڑے سے مہنگے ہو گئے ہیں، رینٹ ان کے زیادہ ہیں، کیونکہ کسی بھی ملک میں جب لوگ زیادہ چلے جائیں گے تو وہاں پر انفراسٹرکچر اس میں کمی آ جائے گی۔ جیسے کہ کینیڈا میں آج کل حالات بہت خراب ہیں، کیونکہ وہاں پر لوگوں کو، فیملی کو خاص طور پر رہنے کے لیے گھر نہیں مل رہا۔ لڑکے تو پھر بھی شیئرنگ میں رہ جاتے ہیں نا، ایک ایک کمرے میں 4 لڑکے۔ اب جس کے ساتھ بیوی یا 2 بچے ہیں اس کو تو کم از کم ایک ہی روم چاہیے، لیکن چاہیے تو سیپریٹ۔ امریکہ، کینیڈا، یہ ملک تھوڑے سے آج کل کرائسس میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آسٹریلیا کی طرف رخ کریں، اسٹڈی کرنی ہے تب بھی آپ آسٹریلیا کا اپلائی کریں، تھوڑا سا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے لیکن آپ پورے کر لیں گے۔ بھائی اگر خرچہ کر کے کسی اچھے ملک میں جاتے ہیں تو آپ نے اس ملک سے ہی پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انلیس کہ آپ بالکل ہڈرام نہ ہو۔ ہڈرام بندہ تو بھائی پاکستان میں کیا گھر والوں پہ بھی بوجھ ہوتا ہے، وہ تو گھر والے بھی، اگر 2 بھائی ہیں نا تو ایک بندہ بھائی کما رہا ہے، دوسرا نہیں کما رہا، تو جو کما رہا ہے نا اس کی عزت زیادہ ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم بہت سارے پیسے جو ہے نا وہ اجاڑ چکے ہیں، ایجنٹوں کو دے چکے ہیں، لیکن ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں بتایا کہ آپ خود ویزا اپلائی کیا کریں، ایجنٹ کا تعلق نہیں ہوتا، نہ ہی وہ اپنے تعلق کے بنا پر آپ کو ویزا لگوا کے دے سکتا ہے۔ کوئی ملک جو ہے نا وہ کسی کی سفارش نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ آپ نے خود اپلائی کرنا ہے، ویڈیوز دیکھا کریں لوگوں کی، دوسرے لوگوں کی بھی دیکھا کریں جو بتاتے ہیں کہ جی فارم کیسے فل کرنا ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، اپوائنٹمنٹ کیسے لینی ہے، اس کے بعد آپ نے وہاں جا کے کیا کیا چیزیں آپ کو پوچھی جا سکتی ہیں۔ اچھا یہاں یہ چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جو آپ کہتے ہیں کہ جی امبیسی میں انٹرویو ہوگا تو وہ انٹرویو انگلش میں ہوگا، کس زبان میں ہوگا، کیا پوچھتے ہیں؟ بھائی وہ آپ کی اپنی لینگویج میں ہوتا ہے، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں نا اس ملک کی زبان میں انٹرویو ہوتا ہے۔ اگر آپ نے جرمن جانا ہے نا تو جرمن کی امبیسی میں ویزے کے لیے جائیں گے نا انٹرویو کے لیے، تو وہ اردو میں ہی آپ سے پوچھیں گے، کیونکہ ان کے پاس ہر امبیسی میں اردو بولنے والا سٹاف موجود ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ اپنی زبان میں ہی کریں گے تو انہیں پتہ ہے کہ یہاں فار ایگزامپل ہمارا ملک ابھی پاکستان میں، تو وہاں پر لوگ جو نئے ابھی جائیں گے باہر کے ملکوں میں، انہیں شاید کسی کو انگلش بھی نہ آتی ہو، جرمن بھی نہ آتی ہو، فرینچ بھی نہ آتی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس کی آپ نے فکر نہیں کرنی۔ چند ایک مخصوص چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بندے کا کانفیڈنس لیول دیکھتے ہیں انٹرویو میں۔ کانفیڈنس لیول یعنی کتنا پر اعتماد ہے، ڈریا سہمیا تو نہیں بندہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کی باڈی لینگویج کیسی ہے، بڑے آرام سے، سکون سے، پرسکون ہو کر وہاں پہ جائیے گا۔
बल्कि वो एक दो बातें ही करते हैं बातों बातों में और फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, उसके बाद आपको कहते हैं कि जाएं जी, अगर वीज़ा लग गया तो पासपोर्ट आपके घर आ जाएगा, वीज़े के साथ नहीं लगा तो फिर भी पासपोर्ट आपके घर आ जाएगा विदाउट वीज़ा। तो कनाडा का वीज़ा जो है ना, उसके लिए आपको पासपोर्ट पहले जमा नहीं करवाना पड़ता, सिर्फ फॉर्म डिपॉजिट करना पड़ता है। वीज़ा लग जाए, अप्रूव हो जाए तो फिर वो आपको मेल करेंगे कि जी आप अपना पासपोर्ट हमें कोरियर से भेजो, तो वो फिर आपका स्टिकर लग के आ जाता है। तो बाकी जो ज़्यादातर मुल्क हैं वो पासपोर्ट आपका रख लेते हैं, वीज़ा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो वो कम से कम आपको फिर पासपोर्ट वापस कर देते हैं और उसकी वजह भी बता देते हैं कि भाई आपको वीज़ा हमने क्यों जारी नहीं किया। सबसे ज़्यादा वही रीज़न होती है कि जी आप वहाँ जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, तो होता भी यकीनन ऐसे ही है। बहुत सारे आप खुद देख लें, आप जो वीडियोज़ देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं और उनका इरादा यही होता है कि एक बार लग गया फिर किन्हें वापस आना है, ठीक है ना। तो कोशिश किया करें कि डॉक्यूमेंट्स पूरे करके ना वीज़ा लगवाया करें, उसके बाद जो मर्ज़ी करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है ना। जाएंगे कम से कम सेट हो ही जाएंगे, शुरू में प्रॉब्लम्स आएंगी, मसले मसाइल आएंगे, खुद वीज़ा अप्लाई किया होगा, वीज़ा नहीं लगता तो आपका खर्चा कम होगा, सिर्फ एम्बेसी की फ़ीस जाएगी, ठीक है ना। अगर आपने किसी को 6 लाख रुपये सिर्फ फॉर्म फिल करने का या वीज़ा अप्लाई करने का दे दिया, वीज़ा नहीं लगा तो उसका कहना हो आप 6 लाख डूब गया। खुद करेंगे तो मेरा हर 35-40 किसी भी मुल्क का 35-40 हज़ार रुपये से खर्चा नहीं आता, आप अगर खुद अप्लाई करते हैं। मोहल्ले के किसी पढ़े लिखे नौजवान से यार करवा लिया करें, आपकी कोई भी नहीं मानता, ठीक है ना। जहाँ रहे खुश रहें और उनसे कोई इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।